اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 175 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ سورت شروع کی آیات کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوموں میں ہدایت پہنچانے کی کوشش کی اور ناکامی ہوئی، تو پھر اس کے بعد قوم، ان کی امت عذاب کی مستحق بنی۔ اس صورت میں جن رسولوں کے واقعات آئے، موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور اس صورت کے آخری رسول کا ذکر آج ہم لوگ پڑھیں گے، شعیب علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 تک یہ شعیب علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلا دیا ایکا والوں نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے کہا ان کے رسول نے، شعیب علیہ السلام نے، کہ اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کی سزا کا خوف نہیں رکھتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تم لوگوں کے لیے رسول ہوں، پیغامبر ہوں اور امانت دار پیغامبر ہوں۔ جو بھی بات پہنچانی ہے پوری امانت کے ساتھ میں پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور میری اطاعت کرو۔ فما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی چڑھاوا چڑھانے کے لیے نہیں کہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر جو رب العالمین ہے۔ میرا اجر اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے اپنے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ یہ آیت 180 تک وہی پیغام ہے، وہی الفاظ ہیں جو پیچھے رسولوں نے اپنی قوموں کو کہا۔ یہی اولین پیغام وہ دیتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 185، 151 اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ آیت نمبر 181، پورا کرو پیمانے کو اور مت ہو جاؤ کم کرنے والوں میں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ صحیح طریقے سے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد مت پھیلاتے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور بچو اس کی سزا سے جس نے تم سب کو بنایا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے بنایا، اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ آیت نمبر 184۔ معاشرے میں جب اس قسم کی برائیاں پھیلتی ہیں تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی، اور ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔
آیت نمبر 185 قالوا انما انت من المسحرین، ان کی قوم نے ان کو جواب دیا کہ بے شک تم پر تو جادو کیا گیا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ایک انسان ہماری طرح کے، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا تو گمان تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم جھوٹے لوگوں میں ہو۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔ قال ربی عالم بما تعملون، شعیب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ یوم الذلہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، اور پھر انہوں نے عذاب پکڑا ایک ایسے دن، سایہ دار دن جو سائبہ کیا ہوا تھا شاید بادلوں سے، اس دن ان کو عذاب نے پکڑا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ عذاب تھا ایک بہت بڑے دن کا۔ ان فی ذالک الآیہ، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی بیشتر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہ تو ہے العزیز، مکمل اقتدار رکھنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے بہت موقع دیا اپنے رحمت کا، لیکن قوم ایمان نہیں لائی، اور پھر یہی ہوا کہ چند لوگوں کے علاوہ جو ایمان لائے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور باقی لوگوں پر وہ عذاب آیا ایک ایسے بڑے دن کا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آیت نمبر 91 پر آ کر کے رسولوں کا واقعہ جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بتایا ہے، بیان فرمایا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ اس وقت کے لوگوں کو مخاطب ہیں اور ہم لوگوں کو بھی مخاطب ہیں۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں، غور طلب ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر جو خباثت تھی، جو ان لوگوں کے اندر شک و شبہات تھے، ان کا جواب دیا ہے بغیر ان کے قول کو بتائے ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ ان کے اندر جو دل میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے ان کا ذکر ہے، جو ان کے دل میں خیالات آتے ہیں ان کا ذکر ہے آگے ان آیات میں۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو تھا ہی، آج بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی بات تو ایک طرف رہنے دیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ کیا ہے ان کے دل و دماغ میں، کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی باتوں کی صداقت کو تسلیم کرنے میں انہیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ بے پرواہی سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان آیات کو غور سے سنیں اور اپنے اوپر بھی منطبق کریں۔ آیت نمبر 192 انہ لتنزیل رب العالمین، بے شک یہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اس نے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کے آئے کون؟ روح امین، اشارہ جبریل علیہ السلام کی طرف ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب پر، تاکہ یہ خبردار کیے جانے والوں میں لوگ ہو جائیں، آپ لوگوں کو خبردار کریں ان باتوں سے جو آپ پر نازل کی جا رہی ہیں۔ بلسان عربی مبین، اور وہ زبان میں جو عربی ہے اور بالکل واضح ہے، یعنی ان لوگوں کی زبان جو ان کی بول چال کی زبان تھی، اس زبان میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انہ لفی زبر الاولین، اور بے شک یہ قرآن تو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی یہ باتیں جو اس میں نازل کی گئی ہیں۔ اولم یکن لہم آیا، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء کو ان باتوں کا علم ہے۔
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نے اسے نازل کیا ہوتا کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ پڑھتا اور پھر یہ لوگ اسے تسلیم کرنے والے نہ ہوتے۔ ظاہر ہے اگر زبان اجمی زبان میں ہوتا قرآن، اور وہ پڑھنے والا پیغام لانے والا اجمی زبان میں پڑھ رہا ہوتا، یعنی عرب کے علاوہ کوئی اور زبان میں پڑھ رہا ہوتا، تو یہ کیسے ایمان، تو پھر ایسی حالت میں اسے ماننے والے تو یہ لوگ نہ ہوتے۔ یہ آیت نمبر 199 تھی۔ آج ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آج یہ عرب کی زبان سے ہم واقف نہیں، تو ہم اسے پڑھتے بھی ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس چیز کو ماننے کے لیے سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 200، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح چلا دیتے ہیں اس بات کو مجرموں کے دلوں میں، یعنی وہ اسی طرح جو لوگ مجرم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے دلوں میں ہم اسی طرح بات کو چلا دیتے ہیں۔ لا یؤمنوا بہ حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب۔ یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو عربی سے واقف تھے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہ عذاب ان پر یکایک آ جائے گا، اچانک آئے گا، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم لوگ جس روش پر چل رہے ہیں، اللہ تعالی اپنے اچانک عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 203، فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہم صرف ہمیں مہلت دی جائے گی، کیا ہم مہلت دیے جانے والے میں ہوں گے، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد۔ عذابنا یستعجلون، اور جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں، خود جلدی کر رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے غور کیا کہ ہم نے انہیں زندگی گزارنے کا سامان سالہ سال دیا۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر تمہارے پاس وہ کچھ، ان لوگوں کے پاس وہ کچھ آ گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اللہ کا عذاب۔ ما عنہم ما کانوا یمتعون، اور انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان چیزوں نے جو جن میں یہ عیش و آرام میں پڑے ہوئے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی آبادی کو مگر اس میں خبردار کرنے والے رہے۔ ذکر وما كنا ظالمین، یہ نصیحت ہے اور ہم ظلم کرنے والوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر کرنے کے بعد پھر وقت وہ آتا ہے جب اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے العزیز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسے ہی شخص کو جو ایمان نہیں لایا، تسلیم نہیں کیا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور جو بڑے عیش و آرام میں زندگی گزارتا رہا ہے، اور اسے آگ میں غوطہ دلوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے کبھی راحت بھی اٹھائی ہے؟ تو کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی۔ اور ایک اس شخص کو لایا جائے گا جس نے پوری عمر واقعی کوئی راحت نہیں دیکھی، اسے جنت کی ہوا کھلا کر لایا جائے گا، اور سوال ہوگا کیا تو نے عمر بھر میں کبھی کوئی برائی دیکھی ہے؟ تو کہے گا اللہ کی قسم، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے کبھی کوئی زحمت دنیا میں نہیں اٹھائی۔ یہ صرف ایک جہنم کے ایک غوطے کا اثر ہے کہ دنیا کے عیش و آرام کو انسان بھول جائے گا، اور ایک جنت کی ایک ہوا کا اثر ہوگا کہ انسان دنیا میں تمام تکالیف جو اس نے اٹھائی ہیں وہ سب بھول جائے گا، اور راحت ہی راحت اس کے لیے ہوگی۔ آیت نمبر 210، اب یہاں سے ان چیزوں کا اس کا جواب آ رہا ہے جو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یا ان کے ذہنوں میں ہوا کرتا تھا۔ وما تنزل به الشیاطین،
اور ان پر شیاطین نازل نہیں ہوتے، اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں آتے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس شیطان نے تو انسان کو بہکانے کا ہی راستہ اختیار کیا ہے، وہ بھلائی کا راستہ کیسے بتا سکتا ہے؟ انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نزول کے وقت شیطان تو سننے سے بھی اس کو معزول کر دیا گیا، وہ سن بھی نہیں سکتا۔ یہ واقعات آتے ہیں، احادیث میں بھی ہیں کہ جب قرآنی آیات نازل ہوتی تو کسی شیطان کو آسمان کے قریب بھی جانے نہیں دیا جاتا، ان پر انگارے برسائے جاتے۔ یہ چیزیں پڑھیں گے بھی اور احادیث میں بھی آئی ہیں۔ اب آیت نمبر 213 میں اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ، مت دعا کرو اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں سے، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر ایسا کرو گے تم لوگ تو سزا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 214 یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت عام کی لوگوں کو، تمام لوگوں کو بتانے کے لیے اجازت دی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا تقریباً شروع کے 3 سال آپ خاموشی سے دعوت دیا کرتے، اب یہاں یہ حکم آ رہا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ خبردار کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ان کو خبردار کریں۔ یہاں پر بہت ساری روایات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ اب آپ نے کس طرح اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہ اے میری پھوپھی، آپ مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہیں مانگ لیں جو میں دے سکتا ہوں، اور آخرت میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ بہت ساری کئی روایات ہیں جو آتی ہیں، ان روایات سے صرف نظر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اگلی آیت میں آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے شانوں کو جھکا کے رکھیں جو پیروی کرے آپ کی ایمان والوں میں، جو پیروی کرے تمہاری ایمان والوں میں، یعنی جو لوگ ایمان لائیں، جو لوگ قبول کریں، ان کے لیے اب اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو، ان سے اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے کسی وجہ سے تو اس کو نظر انداز کر دو۔ آیت نمبر 216، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ پھر بات معاشرے کی طرف گھومتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ کہہ دیں کہ میں تو بری ہوں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کریں اس ہستی پر جو عزیز ہے، العزیز ہے، مکمل اختیار، ہر شے پر غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ پہلے مخاطب اللہ کے نبی ہیں، آج ہم سب ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدے میں ایک کے بعد ایک جانا، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ تو سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری کوئی بھی حرکت پوشیدہ نہیں ہے، میری، آپ کی اور ہر انسان کی۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت سبوں کو دیکھ رہے ہیں، سبوں کی باتیں سن رہے ہیں اور سبوں کے دل کا حال جانتے ہیں۔ آیت نمبر 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم تم لوگوں کو نہ بتائیں کہ شیطان کن پر نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ نازل ہوتا ہے تمام کے تمام جو بات بنانے والے ہیں اور گناہ گار ہیں، ان پر نازل ہوتا ہے، جھوٹی بات بنانے والوں پر اور گناہ گاروں پر نازل ہوتا ہے، شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ
ڈالتے ہیں ان کے کانوں میں کچھ، اور ان میں سے بیشتر وہ ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، یعنی جو مستقبل کا حال بتانے والے، ہمارے یہاں بہت سارے ہیں، ہاتھ دیکھ کے بتانے والے، ستاروں کا چال دیکھ کے بتانے والے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی تو ان کی کوئی بات کھری بھی نکل آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ وہی بات ہوتی ہے جو جنات آسمان سے اڑا لاتے ہیں، ان کے کان میں کہہ کر جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیتے ہیں۔ تو شیاطین ایسے ہی لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، جھوٹے اور گناہگار لوگوں پر، اور یہ ان کی بات ایک سچ بھی نکلتی ہے، باقی باتیں جھوٹ نکلتی ہیں، اور پھر بھی لوگ ہیں کہ ان کے لیے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے ہی ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اپنے دیواروں پہ دیکھ لیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، ہاں فلاں بنگالی تو فلاں یہ قسمت کا حال بتانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ غیب کا حال کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ اگلی آیت وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں، جو وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں وہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں شعراء کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے، آج بھی ایسا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شعراء ہیں، شاعر لوگ ہیں جن پر شیطان نازل ہوتا ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ شعراء لوگ، یہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، سر ٹکراتے پھرتے ہیں۔ وانہم یقولون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں یہ بھٹکتے پھرتے ہیں خیالات کی دنیا میں، ہاں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ شاعروں کی عمومی حالت، ہاں، ان کی بات کی جا رہی ہے، خصوصاً اس وقت کے شعراء۔ اب استثناء ہے اگلی آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور سوائے ان کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، یعنی ایمان کے مطابق اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اپنے نبی کی اطاعت کی، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگ، یہ ظلم کرنے والے لوگ، کہ یہ کس کروٹ الٹتے ہیں، کس کروٹ پلٹتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 227 تھی یہ، اور یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہو گئی۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ فرشتے آسمانی حکم کی بات چیت بادلوں پر کرتے ہیں، جسے شیطان سن کر کاہنوں کو پہنچاتے ہیں، اور وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ یہ کاہنوں کا حال ہے، ان پر شیطان اس طرح آ کر کے انہیں خبر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ 10 جھوٹ ملا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ پر شیطان نازل ہوتا ہے لے کر، اور اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے کہ شیطان کن پر نازل ہوتا ہے۔ شک و شبہات قرآن کے متعلق آپ کے سامنے بھی رکھی گئی، اور جیسا میں نے کہا آج بھی ہم ایمان والے جو ایمان کے دعویٰ دار ہیں، ہم کیوں اللہ سے اس طرح بے پرواہ ہیں؟
اللہ کی سزا سے کیوں بے خوف ہیں؟ ہمیں بار بار اس صورت میں کہا گیا کہ اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ، نبیوں نے کہا کہ میری اطاعت کرو۔ یہی اللہ کی سزا سے بچنے کا طریقہ ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے اور اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس صورت میں جن رسولوں کا ذکر ہوا ہے، یہ قرآن میں بار بار ان کے واقعات آتے ہیں۔ ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ سورہ یونس میں ہم لوگوں نے پڑھا نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ پھر سورہ ہود میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ یہ بار بار یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول یہ جس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، ان سب کا تعلق جزیرہ نما عرب سے تھا، اور وہاں کے لوگ، عرب کے لوگ ان واقعات سے، ان کے واقعات سے، ان قوموں کی تباہی سے واقف تھے، ان کھنڈرات سے بھی گزرتے تھے جہاں ان پر عذاب آیا تھا، اور انہی کے بارے میں، انہی کو سامنے رکھ کر کے انہیں بار بار اس بات کا احساس دلایا گیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، ورنہ تمہاری حالت بھی ایسے ہی ہوگی جیسے ان کی حالات رہے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں ایک تو مشرکین تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے، تو بہت ساری آیات میں ان رسولوں کا ذکر کیا گیا جو بنی اسرائیل کے تھے، جیسے زکریہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے واقعات، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ پر ان کے اس لیے کہ انہیں ان تک بھی پیغام تو پہنچانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور یہ پیغام تو رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس امت کے فرد ہیں۔ اب چاہے وہ تسلیم کریں آپ کے پیغام کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی ہدایت کو، یا روگردانی کریں۔ روگردانی کرنے کا نتیجہ اللہ نے ظاہر کر دیا، اور دنیا کا عذاب تو ایک طرف، آخرت کا عذاب تباہ کن ہے۔ ایک مرتبہ جہنم میں غوطہ دینے کے بعد باہر نکالا گیا تو تمام عیش و آرام انسان بھول گیا، اور فرمانبرداری کا انعام اللہ کی نعمت ہے، جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ سورۃ النمل پڑھیں گے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔